کہ جو ڈینگی مچھر ہے وہ بھی چن چن کے غریبوں کو کاٹتا ہے. آج تک مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ کسی وزیر اعلیٰ کو اس نے کاٹ لیا ہے, کسی منسٹر کو اس نے کاٹ لیا ہے. خیر یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان موجود ہیں جو کہ وائی ڈے کے جنرل سیکرٹری ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈینگی اتنا پھیل گیا ہے, اور یہ جو اموات ہوئی ہیں آخر ان کا ذمہ دار کون ہے. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اس وقت پنجاب بھر میں ڈینگی کی جو آؤٹ بریک جو ایپیڈیمک آئی ہوئی ہے, اس میں آپ نے شاید جو پچھلے فگرز دیے تھے 12,000 تو شاید بہت کم ہیں. اتنے تو صرف راولپنڈی میں ہیں. آپ کو پتہ ہے راولپنڈی کے ہسپتال کم پڑ گئے ہیں, راولپنڈی میں ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, نرسز کم پڑ گئی ہیں. پنجاب سے دوسرے شہروں سے, لاہور سے ڈاکٹروں کو وہاں بھیجا جا رہا ہے. سیالکوٹ سے کل ڈاکٹروں کو زبردستی وہاں پہ بھیجا جا رہا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ پریشر, وہ برڈن جس کو روکا جا سکتا تھا, اب وہ سارے کا سارا ہسپتالوں پہ ڈال دیا گیا ہے. ڈینگی بچاؤ کا سب سے بہترین حل ہی کنٹرول ہے, پریونٹیو میئرز ہیں. اور اوور دا ٹائم پاسٹ ایئرز میں ہم نے جو سیکھا, جو اس وقت ہم دوسرے ممالک کو سکھا رہے تھے, جو ہم نے سری لنکا سے, جو ہم نے دوسرے ممالک سے آنے والے ماہرین سے سیکھا تھا, ہم نے ڈیاگ بنایا تھا, ہم نے ڈینگی ریگولیشنز بنائے تھے. اس کے تحت کیا ہوتا تھا کہ مخصوص مہینوں میں جنوری سے شروع ہو کر ہم سرویلینس پہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے. کچھ علاقے ہم نے سرکل کیے ہوئے تھے جہاں پہ ڈینگی کے لیے وہ نوٹوریس تھے کہ وہاں پہ لاروے کی پرورش ہوتی تھی, تو وہاں پہ پہلے ہی سپرے کر دیے جاتے تھے. اس کے علاوہ پانی کی سیمپلنگ ہوتی تھی, ڈینگی ٹیمز بنی ہوئی تھی. اور سب سے بڑھ کر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ساتھ جو منسٹر تھے سابقہ, یہ بیسیکلی لا تھا, منسٹر کوئی بھی ہوتے, وہ ویکلی انیشلی منتھلی اور دین ان دا ایپیڈیمک منتھس وہ ویکلی میٹنگ چیئر کرتے تھے اور تمام تر ذمہ داریوں کو وہ خود دیکھتے تھے. لیکن بدقسمتی سے جو ایک سفارشات آئی ہوئی تھی, بلکہ میں ایک اور بتاتا چلوں, انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ نے ڈینگی کو کنٹرول کرنے کی بڑی شب و روز محنت کے ساتھ SOPs بنائے تھے جس کو امپلیمنٹ کیا گیا ماضی میں, اور الحمدللہ یہ سارے, اور مرحوم فیصل مسعود اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے, انہوں نے سلمان صاحب یہ سارے SOPs تھے, ساری ٹیمز تھی, تو اب کیا ہو گیا؟ اب یہ کہاں چلے گئے ہیں سارے SOPs اور ٹیمز کہاں پہ چلی گئی ہیں؟ آپ کی گورنمنٹ بدلتی ہے لیکن آپ کا میکانزم بدلنے کی مجھے سمجھ نہیں آتی کچھ. اچھا بالکل آپ نے بجا فرمایا. دیکھیں دسمبر میں آخری میٹنگ ہوئی ہے اس کی. ڈینگی ریگولیشن کا موجودہ گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا. IPH جو ایکٹیویٹیز کرتے تھے وہ بند پڑی ہوئی تھی. ڈسٹرکٹ ایڈمنز کے لیول پہ جو بجٹ آنے ہوتے تھے, جو پیسے آنے ہوتے تھے, وہ ریلیز نہیں کیے گئے. ڈینگی کے جو ملازمین تھے ان کو ڈیول ڈیوٹیز پہ لگا دیا گیا, ان سے دوسرے کام بھی لیے گئے, اور جو سرویلینس کے لیے کام لوگ یوز ہوتے تھے وہ بھی نہیں گئے. سب سے بڑھ کر جو منتھلی اور ویکلی میٹنگز ہونی تھی منسٹوریل لیول پہ وہ نہیں ہوئی, جو سپرے ہونے تھے وہ نہیں ہوئے, جو لاروا کی سیمپلنگ ہونی تھی وہ نہیں ہوئی, اور جو مخصوص انڈیمک ایریاز ہیں جہاں پہ نوٹوریس ہے کہ ڈینگی کی افزائش ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوئی. عوامی آگاہی مہم شروع ہو جاتی ہے مخصوص دنوں میں, وہ نہیں کی گئی. آپ کو یاد ہوگا پچھلی تو عوامی آگاہی مہم اس لیول کی تھی ماشاءاللہ, اس میں ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, نرسز, سول سوسائٹی, وکلا, میڈیا, ایون ایجوکیشن لیول پہ کالجز, سکولز میں جس لیول کی آپ نے دیکھا عوامی آگاہی مہم اویئرنیس تھی وہ ختم کر دی گئی. اس وقت لوگوں کو یہ وہ جو خطرات ہوتے ہیں اس سے آگاہ نہیں کیا گیا, بچاؤ کے طریقوں کو نہیں کیا گیا. تو اب کیا ہوا ہے کہ اس کے مراحل ہیں. ڈینگی کا جو مچھر ہے وہ لارول سٹیج ٹھیک ہے, مجھے سمجھ آ گئی آپ کی بات. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.